بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ماہ رجب المرجب اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کا آغاز ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں خصوصی برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان کی آمد تک خیریت کے ساتھ رکھ۔ اس بنا پر یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشی مسرت کا سبب ہے کہ اس کے آنے کے ساتھ ساتھ ہی رمضان کے مبارک مہینے کی منزل قریب نظر آنے لگتی ہے اور ہر مومن اس مہینے کی تیاری کے لیے پرجوش ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ دو مزید وجوہات سے خصوصیت کا حامل ہے۔ ایک تو اس کا شمار حرمت والے ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے جو زمانے جاہلیت میں بھی اہل عرب کے نزدیک محترم سمجھے جاتے تھے، اور ان مہینوں میں جنگیں، لڑائیاں وغیرہ سب ممنوع ہوتا تھا۔ یہ 4 مہینہ رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام ہیں۔ نیز ماہ رجب کی عظمت کی دوسری وجہ جو اسے باقی تمام مہینوں سے ممتاز کر دیتی ہے، یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی آپ کا دین بھی تمام ادیان پر فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین اسلام کی حقانیت کو مزید وضاحت کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے بھی ایسے عطا فرمائے جو آپ کی عظمت کا پرچم صرف اس جہاں میں نہیں بلکہ تمام جہانوں میں لہرا دے۔ ان معجزات جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، ان میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے جو اپنے نزول سے آج تک ہر دور میں زندہ تابندہ معجزہ چلا آ رہا ہے، اور دوسرا معجزہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر عرش بسر بلند کر دیا، وہ معراج ہے۔ معراج کا واقعہ قرآن کریم میں 2 مقامات پر مذکور ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں اور دوسرا سورہ نجم کی ابتدائی آیت کریمہ میں۔ نیز سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 بھی اس واقعے کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 45 صحابہ کرام نے واقعہ معراج کی تفصیلات کو بیان کیا ہے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسے جلیل القدر اصحاب رسول شامل ہے۔ نیز تابعین اعظام میں سے سعید بن جبیر، ضحاک، قتادہ، ابن مسیب اور ان کے علاوہ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ ایسے مفسرین، محدثین اور فقہائے امت بھی واقعہ معراج کے راوی ہیں، بلکہ اس معراج کا تذکرہ تو پہلے انبیاء کے صحیفوں میں بھی ملتا ہے۔ میرے دوستو، چنانچہ قرآن کریم، سنت نبویہ اور انبیاء سابقہ علیہ السلام کی تصریحات کی روشنی میں واقعہ معراج ہمارے سامنے یوں نکھر کر آ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل مکہ کی تکذیب سے مضطرب ہو کر طائف تشریف لے گئے تاکہ اہل طائف کو ایمان کی دعوت دی جائے، مگر ان کے ستانے، ظلم و ستم اور جھٹلانے سے کبیدہ خاطر آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تعلیف قلب کے لیے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے یاد فرمایا۔ یہ سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عام الحزن تھا، کیونکہ آپ کے محبوب چچا اور آپ کے سرپرست اور ظاہری اسباب میں مضبوط پشت و پناہ جناب ابو طالب اور آپ کی زوجہ مطہرہ، اسلام کی پہلی فرد، نبوت کی پہلی مددگار، آپ کی ہمدرد و غمگسار، آپ کو دلاسا دلا کر پہلی وحی کا بار گراں ہلکا کرنے والی ام المومنین سیدۃ المسلمین حضرت خدیجۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا رحلت فرما چکی تھی۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کے غموں کو ہلکا کرنے اور جھٹلانے والے مشرکین و کفار کی نگاہ میں سر بلند کرنے کے لیے آپ کو سر عرش اپنا مہمان بنایا۔ نبوت کے 13ویں سال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 برس تھی، رجب کی 27 تاریخ بدھ کی شام کو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنی چچزاد ہمشیرہ حضرت ابو طالب کی دختر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خواہر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا پیٹ چاک کر کے میرا دل باہر نکالا اور اسے ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر دل اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سفید رنگ کا ایک جانور جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا تھا لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ یہ براق تھا جو اس قدر سبک رفتار تھا کہ جہاں تک انسانی نگاہ کی حد ہوتی
وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپ کا گزر یثرب پر ہوا۔ یہاں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر نماز ادا کی۔ یہی جگہ بعد میں آپ کا مسکن ٹھہری جب آپ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے اور یثرب کے بجائے مدینۃ النبی کہلائی، اور اب یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن اور محبت، انوار و کرم ہے۔ پھر آپ مدین، بیت اللحم اور کوہ طور سے بھی گزرے اور ان مقامات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ مدین اور کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اور بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ہونے کی وجہ سے باعث شہرت ہے، جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق کو اس کھٹے سے باندھا جس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ یہ جگہ باب محمد کہلاتی ہے۔ میرے دوستو، بیت المقدس مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے منصب نشیں ہو گئے۔ نماز کے بعد جب فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہستی ہے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بئی الفاظ کرایا، یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا معراج کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہو گیا۔ تمام انبیاء اور رسول کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، اگر ہوتا تو بیت المقدس میں صف انبیاء میں شامل ہوتا۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد بعض انبیاء نے خود پر ہونے والے انعامات خداوندی کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود کے ٹھنڈا ہو جانے، خلیل اللہ کے شرف سے مزین ہونے، دعائے امامت قبول ہونے کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے نزول، فرعون کی ہلاکت و بربادی، بنی اسرائیل کی آزادی، کلیم اللہ کا لقب پانے کا اعزاز بیان فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں عظیم الشان بادشاہی، زبور کا علم، لوہا نرم ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا لحن داؤدی سن کر مسحور ہونا بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا، جنات کے مسخر ہونے، چرند و پرند کی بولی اور ایسی سلطنت ملنے پر خدا کا شکر ادا کیا جو ان کے بعد کسی کو نہیں ملنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلسلہ کلام میں خود کے کلیمت اللہ ہونے، حضرت آدم علیہ السلام کے مثل ہونے، بے جان میں روح پھونکنے، جذامی اور اندھے کو صحت یاب کر دینے، شیطان مردود سے اپنے اور اپنی والدہ بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہما کے محفوظ ہونے اور انجیل عطا ہونے پر خدا کے احسانات گنوائے۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا، آپ سب نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی، میں بھی اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور مجھ پر قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ رتبہ کے اعتبار سے اول بھی ہے اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخر بھی ہے، اور میرے سینے کو فراخ فرمایا اور میرا بار مجھ سے ہلکا فرمایا اور میرے ذکر کو بلند کر دیا اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کے بعد ابو الانبیاء خلیل اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام نبیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ ان بیان کردہ کمالات کی وجہ سے تمام انبیاء پر سبقت لے گئے۔ بیت المقدس سے باہر تشریف لانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں 2 یا 3 پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا، دوسرا شہد کا اور تیسرا شراب کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا۔ اس انتخاب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ مسجد حرام مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس کا یہ سفر قرآن کریم کی اصطلاح میں اسرا کہلاتا ہے۔ اسرا کا معنی ہے رات کے وقت سفر کرنا۔ اسی سفر کو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ بیان کرتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہے کہ دکھاویں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے، وہی سنتا ہے دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا جو مسجد حرام سے شروع ہو کر بیت المقدس تک طے ہوا۔ اس کے بعد سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں پر چڑھنا شروع ہوئے۔ آسمانوں پر ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب تشریف لے گئے ہیں تو ہر آسمان پر باقاعدہ دستک دی جاتی، دروازہ پر معمور فرشتہ تعارف کرانے کو کہتا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا سن کر پوچھتا کہ خدا کے حکم سے آئے ہیں یا خود تشریف آوری ہوئی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سوال کا جواب دیتے، نام بتاتے، خدا کا حکم سناتے تو دروازہ کھلتا، اجازت ملتی، خوش آمدید کہا جاتا۔ اندر تشریف لے جاتے ہی جو بھی نبی وہاں تشریف فرما ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سلام کرتے، وہ سلام کا جواب دیتے اور مرحبا کہتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ قصہ تفصیل کے ساتھ بخاری و مسلم کی طویل روایتوں میں مروی ہے۔ ساتویں آسمان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہی کی طرف لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جو حد فاصل اور آخری حد و انتہا کہلاتا ہے، یعنی نیچے سے آنے والے اس جگہ سے اوپر نہیں جا سکتے اور اوپر سے آنے والے اس سے نیچے جانے کی اجازت نہیں پاتے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، مگر اسے دنیا کی بیری کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، یہاں محض نام کا اشتراک ہے، کیونکہ اس جہاں کی اشیاء اس دنیا کی آنکھ میں سمانے والی نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہی کی جڑیں چھٹے آسمان میں پیوست ہے اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ دنیاوی اعمال یہیں سے اوپر جاتے ہیں اور آسمانی احکام بھی ادھر ہی سے نیچے اترتے ہیں۔ سدرۃ المنتہی پر فرشتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، چنانچہ سورہ نجم میں ارشاد باری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جب چھا رہا تھا اس بیری پر جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات اور تجلیات اور فرشتوں کا ہجوم اس جگہ کو گھیرے ہوا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سنہرے پروانے تھے جن سے حسن و جمال کا وہ منظر بنا ہوا تھا جس کی تصویر کشی ممکن نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق سدرۃ المنتہی پر 4 نہریں ہیں، 2 اندر کی جانب جو جنت کو جا رہی ہے اور 2 باہر کی جانب جن کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور یہ نیل و فرات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر دکھایا گیا جو 7ویں آسمان کی بالائی سطح پر ہے۔ یہ اس قدر صاف و شفاف ہے کہ اس میں یاقوت، زمرد اور موتیوں کے پیالے ہیں اور سبز رنگ کے پرندے وہاں چہچہاتے ہیں۔ اس کا پانی زمرد اور یاقوت کے سنگریزوں پر بہتا ہے۔ یہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے بڑھ کر سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حوض کوثر کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ خدا ہمیں بھی اس خوش بختوں میں سے کر دے۔ اس کوثر کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور ایک مکمل سورہ اس کے نام سے معنون ہے۔ حوض کوثر سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کے خوشکن مناظر اور نعمتیں دکھائی گئیں۔ اس کے بعد آپ کو جہنم کی ہولناکی، اس کے دل دہلا دینے والے مناظر اور غضب خداوندی کے احوال دکھائے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کا مشاہدہ کیا جو عین خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر قائم خدا کا گھر ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور دوبارہ کسی کی باری نہیں آتی۔ بیت المعمور دکھانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے چلنے سے معذرت کر لی اور عرض کی کہ مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستو، شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی سے 2 تحفے ملے، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور دوسرا نماز کی فرضیت۔ اس وقت 50 نمازیں فرض کی گئی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر کہ لوگ ادا نہیں کر پائیں گے، بار بار تخفیف کرائی گئی، کم کرایا گیا اور کم ہوتے ہوتے تعداد 5 رہ گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 میں بھی تخفیف کرانے کی رائے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے شرم آتی ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا کہ ہم ان 5 نمازوں پر ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے، لہٰذا جو ایک نیکی لے کر آئے اس کو 10 گنا بڑھا کر اجر ملے گا۔ قاعدہ خداوندی ہے۔ آج ہمیں معراج کے واقعہ سے سب سے بڑا درس نماز کی پابندی کا لینے کی ضرورت ہے کہ جس واقعہ میں نماز 5 وقتہ فرض کی گئی، اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کا عہد کر لے۔ نماز پڑھنے والا باجماعت ادا کرنے کی فکر کرے اور باجماعت پڑھنے والا تکبیر اولیٰ پر مواظبت اختیار کرے اور اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ اس سے بڑھ کر واقعہ معراج کی کوئی یاد ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا میرے دوستو، یہ وہ چند باتیں تھیں واقعہ معراج کے متعلق جس کو ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ لہٰذا اب ہم درود شریف پڑھ لیں اس آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے اور آپ کی آل پر بھی